کہ کیا مسیح ابن مریم ہی دوبارہ واپس آئیں گے؟ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جی یہ عقیدہ آیا کہاں سے۔ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا عیسیٰ ابن مریم جو بطور رسول بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے، کیا وہی ہیں جو اس دنیا میں اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کسی زمانے میں واپس آئیں گے؟ لہٰذا اگر قرآن پاک کی 30 آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، تو پھر طبی طور پہ یہ بات ثابت ہو جائے گی خود بخود کہ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مخالفین صلیب پر چڑھا کر مارنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیبی موت سے بچا لیا۔ بائبل یعنی انجیل کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مخالفین نے صلیب پر چڑھایا، لیکن صلیب پر موت نہیں دے سکے، اللہ تعالیٰ نے صلیبی موت سے بچا لیا۔ صرف صلیب پر چڑھانا یہود کا مطلوب نہیں تھا، یہود تو یہ چاہتے تھے، ان کی شریعت میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص بھی صلیب کے اوپر مارا جاتا ہے جھوٹا نبی ہوتا ہے، لعنتی موت مرتا ہے۔ بس وہ صرف صلیب پر چڑھانا نہیں چاہتے تھے، صلیب پر چڑھا کر مارنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے آپ کو بچا لیا۔ بائبل میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پہ ایسی باتیں بیان کی ہوئی ہیں، یا ایسے حوالے بائبل میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخفی تقدیر تھی، خدا تعالیٰ کا ایک غیبی مدد کا ہاتھ تھا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرما رہا تھا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ان دا سینس کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، بے ہوشی کی حالت تھی، زخم تھے آپ کے بدن پہ، آپ کو نیچے اتار لیا گیا صلیب سے۔ آپ کے حواریوں نے، آپ کے صحابہ نے، جن میں ایک کا نام نکوڈیمس تھا جو کہ ڈاکٹر تھا، اور دوسرا جو تھا اس کا نام تھا جوزف آف ارمیتھیا، ان دونوں نے آپ کا علاج معالجہ کیا، اور چند دن کے وقفے کے بعد آپ ہوش میں آ گئے، اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ آپ اس علاقے سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے۔ کدھر گئے؟ بائبل یہ بھی بتاتی ہے، قرآن میں بھی اس کا اشارہ کنایہ میں ذکر آتا ہے، اور احادیث میں بھی اشارہ کنایہ میں ذکر آتا ہے۔ تاریخ کی کتابیں اس بارے میں بھری پڑی ہیں، جن میں حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ کدھر گئے؟ ادھر گئے جہاں پہ بنی اسرائیل کے باقی یہ جو گروہ تھے، یا جو ان کے قبیلے تھے، کل 12 قبیلے تھے، 2 قبیلے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں علاقہ فلسطین میں موجود تھے، باقی 10 قبیلے وہاں پہ نہیں تھے۔ باقی کے 10 قبیلے کہاں تھے؟ بائبل، تاریخ وغیرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے وہ جو آج کا پاکستان، ہندوستان، افغانستان کا علاقہ ہے، یہاں پہ تھے۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئے ہیں واقعہ صلیب سے بچ جانے کے بعد، اور یہاں پہ آ کے تبلیغ کی، اور بقول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کے 120 برس عمر پانے کے بعد پھر آپ کی طبی طور پہ وفات ہوتی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق وفات پا چکے ہیں۔ صلیب پر ان کی وفات نہیں ہوئی، آسمان پر ان کو جسم سمیت اٹھایا نہیں گیا، بلکہ صلیبی واقعے سے بچ جانے کے بعد آپ ہجرت کر کے آئے، اور اس علاقے میں آ کے آپ نے تبلیغ کی، یہودی قبائل جو تھے آپ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، اور ایمان لانے کے بعد یعنی جب وہ ایمان لے آئے، آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ نیز اسی طرح خود قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ بھی بلکہ میں اس وقت آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ایک بڑا زبردست مضمون بیان کیا ہے، اور یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دلیل جو ہے اپنی کتاب، نہ صرف ازالہ و ہمیں، بلکہ جا بجا مختلف کتب میں بھی آپ نے اس دلیل کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ دلیل میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ سورہ المائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے، آیت نمبر ہے 117۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اور یاد کرو جب اللہ کہے گا عیسیٰ ابن مریم سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی، بنا لو مجھ کو، و امیہ، اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، بطور 2 خداؤں کے اللہ کے سوا۔ اس آیت کریمہ کے اوپر بعض عیسائی لوگ یہ اعتراض کرتے آتے تھے کہ جی کون سے عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو خدا مانتے ہیں؟ تو حال ہی میں جو پوپ بنے ہیں، پوپ لیو، انہوں نے اپنے پہلے خطاب کے اندر، جو ان کا پبلک ایڈریس تھا، اس کے اندر انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے خدا کا لفظ استعمال کیا۔ ضمنی بات آ گئی، لیکن میں نے سوچا یہاں پہ اس کا بھی ذکر کرتا چلو۔ بہرحال تو یہ کلام ہو رہا ہے، یہ مکالمہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان روز قیامت۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے، قال سبحانک، اے اللہ پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ بات کرنا ممکن ہی نہیں ہے جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔
ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو ضرور جانتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب، اور یہ کہ یقیناً تو جو ہے تمام غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 118 میں، ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا، الا مگر وہی، ما امرتنی بھی، جس بات کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ ان یہ کہ ان اعبدوا اللہ، یہ بات کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم، اور میں تھا ان پر شہیدن، گواہ کے طور پر، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، جب تک میں ان میں زندہ رہا تب تک میں ان کے جو ان کے عقائد تھے، ان کی باتیں تھیں، ان کے اوپر میں شہید تھا، گواہ تھا، یعنی مجھے پتا تھا کہ میری قوم کا کیا عقیدہ ہے، میری قوم کیا کر رہی ہے۔ فلما توفیتنی، پس جب توفیتنی، تو نے وفات دے دی مجھ کو، کنتا انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان کے اوپر نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ یہ اگلی آیت جو ہے یہ پھر ثابت کرتی ہے کہ یہ تمام تر باتیں جو تھیں یہ قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو رہی ہیں۔ نوٹ کیجئے اس آیت میں، ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں پہ بھی جب سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ نے یہ بات کہی، پہلے تو آپ نے کہا کہ جی میں نے کوئی بات نہیں یہ کہی کہ میری قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے، پھر کہا کہ مجھے اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ میری قوم نے یہ کیا۔ جب آپ نے اے اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے دی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا میری قوم نے کیا کیا ہے، پھر آپ جانتے ہیں کہ میری قوم نے کیا کیا، آپ کے علم میں ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں قیامت سے پہلے واپس آتے ہیں، کیونکہ احادیث میں نزول مسیح کا ذکر آتا ہے، تو پھر قیامت کے روز وہ یہ بات کس طرح کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں پتا کہ میری قوم نے کیا کیا، خود دیکھ کر آئے ہوتے، قیامت سے پہلے دنیا میں آتے، آ کے دیکھتے اور پھر اللہ تعالیٰ کو رپورٹ کرتے، اللہ تعالیٰ ہاں میں نے دیکھا تھا میری قوم نے شرک کر لیا۔ لیکن آپ کا اس بات سے انکاری ہونا صاف ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے کے نہیں آئیں گے۔ یہی مضمون قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے لے کے قیامت تک کے واقعات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ میں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، یعنی یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے کہی، اللہ تعالیٰ نے کس کو کہی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں ہوں جو وفات دینے والا ہے، کس کو؟ تجھ کو۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے وفات دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے۔ کس کی وفات؟ تیری وفات۔ ورافیوکا، یعنی پہلے وفات ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ رافیوکا الیہ، اور تیرا رفع کروں گا اپنی طرف۔ اب یہ رفع کیا ہے؟ روح کا رفع کیا جاتا ہے، درجات کا رفع کیا جاتا ہے۔ جب جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے اس کا نام ہے توفی، اس کا نام ہے وفات۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رافعک الیہ، اور تیرے درجات میں اپنی طرف بلند کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی رفع کا مطلب ہے آسمان پر جسم سمیت اٹھا لیا۔ بعض علماء کا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے آسمان پر جسم سمیت اٹھایا، آخری زمانے میں واپس بھیجے گا، پھر وفات دے گا۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں ترتیب اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ من ذالک ان مولویوں کے مطابق غلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو غلطی سے پاک ہے، لہٰذا غلطی مولویوں سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوئی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، مثلا آج کل کے بعض ماڈرن قسم کے بعض علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وفات دی، پھر اس کے بعد جسم کو اوپر اٹھا لیا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو اوپر کیوں اٹھایا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مخالفین جو تھے وہ جسم کی کیا کہتے ہیں وہ بے حرمتی کر سکتے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے حواریوں کو یہ حکم دیتا کہ جی ان کے جسم کو کسی اور علاقے میں لے جا کے خاموشی کے ساتھ ان کی تدفین کر دیں، ان کو دفنا دیں؟ جتنے بھی انبیاء آئے کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک نہیں کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جو ہے یہ خاص قسم کا سلوک کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو آسمان پر اٹھا کے لے کے جانے کا، جسم کو اٹھا کے لے کے جانے کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں آتا، روح کا ذکر میں نے بتا دیا۔ فلما توفیتنی، یہ
پھر یہ آیت خود بتاتی ہے کہ جی جب وفات ہوتی ہے تو وفات کے بعد کیا چیز ہے جو اٹھائی جاتی ہے؟ روح ہے جو خدا کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح جو لوگ مر جاتے ہیں، ان کی وفات پا جاتے ہیں، ان کی جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو دعائے جنازہ میں بھی تو ہم یہی دعا پڑھتے ہیں کہ جو شخص وفات پا جائے اس کو ایمان کی حالت پہ وفات دے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا کہ جی پہلے وفات ہوئی، وفات کے بعد ان کا رفع ہوا۔ یہاں پہ ایک ضمنی بات بھی بتاتا چلوں کہ رفع کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا گیا؟ رفع کے لفظ کے استعمال کی وجہ سے اتنے ڈھیر سارے مسلمانوں کو غلطی لگی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور لفظ کا بھی استعمال کر سکتا تھا، بالکل کر سکتا تھا، لیکن یہاں پہ ایک خاص حکمت کے تحت اس لفظ کا چناؤ کیا گیا ہے، اس لفظ کا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ اس بارے میں نے الگ سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ میں یہاں پہ بعد میں جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو یہاں پہ اس کا لنک جو ہے وہ میں شیئر کر دوں گا، لیکن میں ضمنی طور پہ بتاتا چلوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، ان کی قوم تھی یہودی، اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہودی قوم عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر 4 قسم کے اعتراضات لگاتی تھی۔ ان کی پیدائش سے متعلق، پھر ایک اعتراض یہ لگاتی تھی کہ سوا مار کے ان کو قتل کر دیا، جیسا کہ یہودیوں کی روایات میں آتا ہے۔ پھر تیسرا اعتراض یہ تھا کہ جی یہودیوں کا ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے کے مارا ہے، یعنی صلیب کے اوپر مارا ہے، اور ان دونوں باتوں سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو بائبل میں آتا ہے، یعنی بک آف ڈیوٹرانومی میں یہ بات آتی ہے، تورات کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جھوٹا نبی قتل ہوتا ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ جو صلیب پہ مرے وہ لانتی موت مرتا ہے، یعنی وہ لانتی ہوتا ہے۔ لانتی اس کو کہتے ہیں جو خدا کا دشمن ہو اور خدا اس کا دشمن ہو۔ اسی طریقے سے آپ کی پیدائش کے اوپر وہ سوال اٹھاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، تاکہ یہ بتائیں کہ آپ کی ابتدا بھی جو ہے وہ غلط، آپ کی وفات بھی غلط، اور وفات کے بعد ان کا یہ عقیدہ تھا یہودیوں کا کہ برے لوگوں کی، جھوٹے لوگوں کی روح زمین کی پاتال کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جہنم وہاں پہ ہے، اور آسمان کی طرف یعنی اللہ کی طرف، بلندی کی طرف ان لوگوں کی روح جاتی ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا رفع کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بات بتائی جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح زمین کی پاتال جہنم کی طرف نہیں گئی جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوئی ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو اعتراضات لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں۔ اسی بات کا یہاں پہ ایک اور رنگ میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے ان الفاظ میں، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پاک کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے ان لوگوں کے اعتراضات سے جنہوں نے کفر کیا، اتبعوکا جنہوں نے پیروی کی تیری، فوق الذین یعنی فوق بنائے گا، فائق بنائے گا ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد میری طرف تم لوگوں کا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، بس میں فیصلہ کروں گا تم لوگوں کے درمیان، فیما کنتم اس بارے میں جو فیہ تختلفون تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ نوٹ کریں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہوا، ان کی روح کے اٹھائے جانے کا ذکر ہوا، ان کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے رد کیے جانے کا ذکر ہوا۔ یہ رد کس طرح ہوا؟ قرآن کے ذریعے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ پھر بات آتی ہے کہ جی ان کے مخالفین جو ہیں یعنی یہود جو تھے، ان کے اوپر عیسائی جو تھے یعنی ان کے ماننے والے جو تھے ان کو فوقیت دی جائے گی، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، اور پھر خدا کی طرف لوگوں کو واپس لٹایا جائے گا اور خدا فیصلہ کرے گا قیامت کے روز۔ یہاں پہ کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ بس اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں وہی عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنائے گئے تھے، اگر انہوں نے واپس آنا ہوتا تو لازمی طور پہ قرآن پاک میں اس بات کا ضرور ذکر ہوتا، اس بات کا ذکر کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اس بات کا ذکر سرے سے قرآن پاک میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ جی ابن مریم کے دوبارہ آنے کا یہ عقیدہ کہاں سے آیا تھا، اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جی عیسیٰ علیہ السلام خود دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ محمد رسول اللہ